السلام علیکم ویورس، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح تخلیق فرمائی، اور معتبر روایت سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک مٹھی مٹی کی ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مٹی کی مٹھی رنگا رنگ تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق درمیان مکہ اور طائف کے رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پر باران رحمت اتنا برسایا، اور پھر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے تیار کیا، اور 40 برس تک وہ قالب بے جان وہاں پر پڑا رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ وہ بدن میں داخل ہو جائے، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح سے کہا کہ یعنی اے جان داخل ہو جا اس بدن میں۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے دل تک پہنچی اور آپ کے سر مبارک کی طرف جب داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچتی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی بدن جو مانند ٹھیکرے کے تھا، گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا رہا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اٹھ جائیں، یعنی انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہی زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یعنی انسان جلد باز ہے، اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، اور الہام الہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اسی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ سب سے پہلے جلوہ رحمت کا شامل حال حضرت آدم علیہ السلام کے ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے بعد ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جنت سے جوڑا لے کر آیا کہ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کپڑے جنت سے جو لائے گئے تھے ان کو پہنائے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو 7 تشریف خلت الہی سے مشرف کیا گیا، اور تخت عزت اور عظمت کے ساتھ فرشتے ابتدائے پیدائش آدم سے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر جا بٹھایا ہے، تو وہ ہم میں سے خدا کے زیادہ نزدیک اور پیارا نہیں ہوگا، اور ہم جو بارگاہ الہی کے علام الغیوب میں دن رات رہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، علم ہمارا اس سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے ان کو سکھا ڈالے، اور حکم دیا کہ فرشتوں سے اے آدم ان تمام چیزوں کے نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، یعنی خبر دو مجھے کہ ان چیزوں کے نام سے اگر تم سچے ہو، تب فرشتے جواب دینے سے عاجز آ گئے اور اپنے قصور کے معترف ہو کر بولے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی پاک ہے تو، اور نہیں علم ہمارے تئیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور جو عالم اور دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ظاہر اور باطن سے آراستہ کر کے
یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھا کر فرشتوں سے عصمت بخش دی، اور پھر تمام ملائکہ کو جو آدم کے تخت کے گرد گرد صف باندھے اللہ کے حکم سے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس آبا واستکبر وکان من الکافرین، یعنی سجدہ کرو آدم کو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب فرشتوں نے بلا عذر و تکرار حضرت آدم کو سجدہ کر دیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کر دیا۔ ابلیس کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس واسطے میں آگ سے بنا ہوں، اور آدم کو اے اللہ تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر راندہ درگاہ ہو گیا اور اسے فرشتوں کی صف سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہتے تھے، طبیعت ان کی مشتاق، 40 ہمدم اور 19 کی محرم کی ہوئی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خواب یعنی نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ وقت خواب یا سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پہلو چپ سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر ڈالا۔ حضرت حوا کی تخلیق جب ہو چکی تو حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کی طبیعت ہمایوں اور ان کی خوش شکل کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حوا کہنے لگی کہ میں تیرے بدن کا جز ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری پسلی سے پیدا کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ حسن اور جمال میں حضرت حوا علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھیں کہ تمام عالم کی خوبصورتی 100 حصے تھی، اور اس میں سے 90% حسن جو تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، یعنی 90% حسن حضرت حوا میں پایا جاتا تھا، اور باقی 10% حسن جو ہے وہ تمام دنیا کو عنایت فرمایا گیا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لائے۔ جناب الہی نے ان دونوں کا نکاح کر دیا اور ساکنان سماوات کے باندھا، اور دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم اور حوا تم دونوں اس جنت میں رہو اور سب میوے اس بہشت کے کھاؤ، مگر خبردار اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی گیہوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس لعین نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور راندہ درگاہ کر دیا گیا اور فرشتوں کی صف سے اسے نکال دیا گیا، تو اسے بغض و حسد کی وجہ سے اس کے جسم میں شعلے ابل رہے تھے، اور وہ ہمیشہ یہ تدبیر کرتا رہتا تھا کہ کسی صورت سے بہشت میں بیٹھے اور آدم کو جنت سے نکال باہر کرے۔ تو طاؤس ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت سے وہ جنت سے نکل جائے، لہٰذا اس نے طاؤس سے دوستی کر لی کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں، اور پہلے ہم اور تم ایک ہی مکان میں رہتے تھے، اور یہ التماس ہے، میں تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر تو جنت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن آدم سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے جب شیطان کی یہ بات سنی تو اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ بات تو سانپ سے کہو۔ تب شیطان نے سانپ کے پاس چلا گیا اور اپنے فریب کے منتر سے فریفتہ کیا۔ سانپ اس کو اپنے منہ میں لے کر جنت میں داخل ہو گیا، اور جنت کے نگہبان کو خبر نہ ہو سکی کہ شیطان کے منہ میں ابلیس موجود ہے، اور وہ جنت میں داخل ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال باہر کیا تھا۔ پھر ابلیس حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے پاس پہنچا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے پوچھا، اے ابلیس کیوں روتے ہو؟ اور انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے، اور تم اس بہشت سے نکال دیے جاؤ گے، اور یہ
जन्नत की नेमतें तुमसे छीन ली जाएंगी और लज्जत हयात से जायका मौत का चखोगे। इन दोनों को इसकी बात के सुनने से बहुत परेशानी और गम लाहक हो गया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम मेरा कहना मानो तो मैं तुमको एक दरख्त बताता हूँ। अगर तुम उस दरख्त में से थोड़ा सा मेवा खा लोगे तो इसके खाने से तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे और तुम पर मौत नहीं आएगी और तुम मौत का मज़ा इस तरह ना चख सकोगे। हज़रत आदम ने पूछा, वो कौन सा दरख्त है? शैतान कहने लगा कि वही दरख्त है कि जिसके खाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। हज़रत आदम ने इस बात को कबूल न किया और कहने लगे कि हरगिज़ मुझसे अल्लाह की नाफरमानी ना हो सकेगी। जब शैतान ने कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उठकर वहाँ से चले गए और शैतान ने हज़रत हव्वा की खिदमत में जाकर इसी तरह इनके दिल में वसवसे डाले और सांप ने शैतान के कहने पर हज़रत हव्वा के सामने गवाही दे दी। हज़रत हव्वा ने हज़रत आदम से अर्ज़ किया कि सांप तो खादिम बहशत है और वो भी मवाफिक इस शख्स के यानी शैतान के गवाही देता है। अब तो मैं पहले इस दरख्त का फल खाती हूँ, अगर कुछ ख़राबी हुई तो मेरे वास्ते होगी और तुम अल्लाह ताला से मेरे लिए माफ़ी मांग लेना, और नहीं तो तुम दोनों तमाम उम्र जन्नत की नेमतें चैन से खाया करना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चूँकि शैतान की बात नहीं मानते थे और वो नहीं चाहते थे कि उस फल को खाएंगे जिससे अल्लाह ने मना फरमाया है, लेकिन हव्वा अलैहिस्सलाम चूँकि शैतान की बातों में इसलिए आ गई उन्होंने थी। हज़रत आदम को भी मजबूर किया और दोनों ने उस फल को खा लिया। और फिर उनके खाते ही अल्लाह ताला को हसब हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात की वजह से उनकी माफ़ी को कबूल किया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी सरंदीप में जा रहो, तो फर्जंद तुम्हारे वहाँ पर पैदा होंगे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से खित्ते हिंदुस्तान में आए और वहाँ पर आपने रिहाइश इख्तियार की। एक रोज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम 7 टुकड़े लोहे के लेकर उनके पास आए ताकि उनको गुर सिखा सकें। उनको आग की हाजत हुई और आवाज़ आई, ए जिब्राइल, आग मालिक दोज़ख से मांग ली। जब उन्होंने आग लाकर हज़रत आदम को दी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गर्मी और तपिश से इनका हाथ जलने लगा। आदम ने वो आग ज़मीन पर फेंक दी और वो आग 7 तबक ज़मीन के छेद काट फिर दोज़ख में चली गई। यानी हज़रत जिब्राइल ने जब उन्हें आग लाकर दी और उसकी तपिश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों को महसूस हुई तो वो आग उनके हाथों से छूटते ही आग दोबारा दोज़ख में जाकर शामिल हो गई। मज़ीद मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर आग जब वापस चली गई तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किस तरह खाना पकाया और किस तरह सीखा और किस तरह गंदम को ज़मीन में गंदम काटी और किस तरह उन्होंने काश्तकारी की। तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़िशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।